بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفہ نیک رشتے کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا رشتہ تو ہو رہا ہے لیکن کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، رشتہ آتا ہی نہیں ہے، یا آتا ہے تو کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ وظیفہ نیک رشتے کے لیے وظیفہ ہے۔ یہ ایک مجرب اور روحانی عمل ہے جو خلوص دل اور یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جلد اس وظیفے کرنے کے بعد جلدی اچھا رشتہ میسر ہو جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک مؤثر وظیفہ، ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل وقت اوقات کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں۔ نیک رشتے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مؤثر وظیفہ ہے۔ وظیفہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد روزانہ پاکیزہ حالت میں بیٹھ جائیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، 313 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ نیک اور صالح رشتہ کے لیے دعا کریں۔ خاص وقت یہ ہے کہ یہ عمل جمعرات یا جمعے سے شروع کریں جو کہ روحانی اعتبار سے بہت بابرکت دن ہے۔ وظیفہ کم سے کم 21 دن مسلسل کریں، اگر 40 دن تک کرتے رہیں تو بہتر ہے۔ خواتین ایام مخصوصہ یعنی حیض میں وظیفہ روک دیں اور بعد میں دن مکمل کر لیں۔ مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ بندیانہ نماز کی پابندی کریں کیونکہ بغیر نماز کے وظیفے کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ بد نگاہی، غیبت اور جھوٹ سے پرہیز کریں تاکہ روحانی اثرات قائم رہے۔ نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اگر آپ کسی مخصوص شخص کے لیے رشتہ چاہتے ہیں یا کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو اس وظیفے کا خوبصورت طریقے سے نیک رشتے کے لیے وظیفے کے ساتھ اگر کوئی ایمان افروز واقعہ شامل ہو تو انسان کا دل اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور یقین پختہ ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک سچا واقعہ بھی شامل کر رہا ہوں جو نیک رشتے کے لیے کیے گئے عمل کی برکت کا مظہر ہے۔ نیک رشتے کے لیے مؤثر عمل اور ایمان افروز واقعہ وظیفہ یا لطیف کا عمل جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے۔ ایمان افروز واقعہ یہ ہے کہ ایک بہن کا سچا واقعہ، ایک لڑکی کا رشتہ کئی سالوں سے نہیں ہو رہا تھا۔ تعلیم یافتہ لڑکی تھی، با پردہ عورت تھی، نیک سیرت تھی، مگر بات کہیں نہیں بنتی تھی۔ خاندان والے بہت پریشان تھے۔ کسی بزرگ نے ان کے والدہ کو یہ عمل بتایا۔ وہ عمل یہ تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھا جائے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہر جمعے کو سورہ مریم کی تلاوت کی جائے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کر نیک رشتے کی نیت سے دعا کی جائے۔ انہوں نے اس عمل کو 40 دن تک مسلسل کیا۔ 35 دن گزرے اور ایک اچھا اور دیندار لڑکا رشتے لے کر آیا۔ بات چلی اور چند ہی ہفتوں میں بات پکی ہو گئی۔ ان کی والدہ کا کہنا تھا، ہم نے صرف اللہ کو پکارا یقین کے ساتھ، اور جب ہم نے سہارا
جب ہم نے سارا بوجھ اللہ پر چھوڑ دیا تو راستے خود بخود کھلنے لگے۔ تو معزز سامعین اکرام، نیک رشتے کے لیے سورہ مریم کا مکمل عمل، ہر جمعے کے دن سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد 3 بار یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے ایسا صالح رشتہ عطا فرما جو میرے لیے اور میرے شریک حیات کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، قرآن و اذکار کا اثر ہمیشہ دل کی نرمی، توکل اور اخلاص سے پڑھنا بہتر بنتا ہے اور وظیفہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل دل سے کیا جائے تو اللہ پاک ضرور اس میں برکت دیتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، میں آپ کو مزید رہنمائی فراہم کرتا ہوں کہ نیک رشتے کے لیے اور اس کے ساتھ میں 2 خاص سچے واقعے شامل کر رہا ہوں جو عام گھریلو خواتین کے لیے زندگی بدلنے والے تجربات پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف دل کو سکون دیتے ہیں بلکہ یقین اور دعا کی طاقت پر اعتماد بڑھاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ نیک رشتہ مکمل کرنے کے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد باوضو حالت میں بیٹھے 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور 313 مرتبہ یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود پڑھیں اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ 1 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں یہ دعا کریں، اللہم ارزقنی زوجا صالحا یکون قرۃ عین لی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ مجھے ایسا نیک شریک حیات عطا فرما جو دنیا و آخرت میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس عمل کو 21 یا 40 دن تک جاری رکھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی جو پڑھی لکھی ہوئی لڑکی تھی، اس کا رشتہ کئی سالوں سے نہیں ہو رہا تھا۔ خاندان میں بار بار بات بنتی مگر اچانک ختم ہو جاتی۔ لڑکی نے کسی خاتون عالمہ سے مشورہ کیا اور انہوں نے یا لطیف یا لطیف یا لطیف کا وظیفہ، سورہ طٰہٰ کی تلاوت اور تہجد کی نماز کی تلقین کی۔ اس نے کیا کیا؟ روزانہ فجر کے بعد یا لطیف 313 بار پڑھنا شروع کیا۔ ہر جمعرات کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، تہجد میں رو رو کر دعا کرتی۔ صرف 27 دن کے اندر ایک صاحب عالم، دیندار اور خوش اخلاق نوجوان کی طرف سے رشتہ آیا۔ یہ قریب ہی حلقے سے تھا اور دونوں کے پسند اور دینداری میں ہم آہنگی تھی اور اللہ نے ان کے نکاح کی راہیں آسان کر دی۔ اور دوسرا واقعہ یہ تھا کہ بیوہ خاتون کی امید بھری کہانی۔ ایک 35 سالہ بیوہ خاتون، 2 بچوں کی ماں، معاشرتی دباؤ اور پریشانیوں کا شکار تھی۔ اس کے کوئی مناسب دوسرا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ہر جمعرات کی رات کو 2 رکعت نفل حاجات ادا کرو اور سورہ کوثر 129 بار پڑھ کر دعا کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس نے کیا ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز ادا کی، پھر نماز کے بعد سورہ کوثر کو 129 بار پڑھ کر یہ دعا کی، اے اللہ جیسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالا، ویسے ہی میری زندگی کے بند دروازے کھول دے۔ صرف 1 مہینے میں ایک خاندان کے طرف سے نہایت مخلص اور سمجھدار شخص کا رشتہ آیا جو بیوہ سے نکاح کا خواہش مند تھا اور بچوں کو بھی اپنانے پر تیار تھا۔ اللہ نے کرم کیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نیت صرف اللہ کی رضا اور نیک رشتے کی ہو، دل میں حسد
غصہ یا مایوسی نہ رکھیں، 5 وقت نماز لازمی پڑھیں، ورنہ وظیفے کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ والدین بھی اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان تمام اعمال، واقعات، دعاؤں اور دونوں کی ترتیب کے ساتھ ایک خوبصورت آپ کو نیک رشتے کے لیے روحانی رہنمائی کا موضوع بہت حساس اور اہم، آپ کی خواہش ہے کہ کسی خاص واقعے کے ساتھ مزید رہنمائی دی جائے تو یہاں ایک نہایت سبق آموز اور حقیقی واقعہ پیش کر رہا ہوں، جو نہ صرف حوصلہ کے لیے بلکہ یقین، صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کے لیے بھی بہترین مثال بھی ہے۔ ایک لڑکی کا واقعہ جو 3 سال دعا کرتی رہی، اس کا صلہ۔ یہ واقعہ ایک دینی مزاج رکھنے والی لڑکی کا ہے۔ وہ باپردہ، تعلیم یافتہ اور دیندار تھی، لیکن اس کی شادی کے لیے 3 سال سے مسلسل رشتے آتے رہے تھے، بات کہیں بھی طے نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی لڑکے والے انکار کر دیتے اور کبھی ان کے گھر میں ناچاکی ہو جاتی، کبھی بات بنتی ٹوٹ جاتی۔ حالانکہ والدین پریشان تھے، مالی حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس پر بندش ہے یا حسد کا اثر ہے۔ اس لڑکی نے کیا کیا؟ ایک دن اس کی ملاقات ایک بزرگ خاتون سے ہوئی، جنہوں نے اسے یہ روحانی عمل بتایا، وظیفہ سورہ تحریم اور یا ودود کا عمل بتایا۔ ہر رات عشاء کے بعد، نماز کے بعد سورہ تحریم 7 مرتبہ تلاوت کریں، پھر 1000 بار یا ودود یا ودود یا ودود پڑھیں۔ آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں: اے اللہ، میرے معاملے کو آسانی میں بدل دے اور مجھے ایسا نیک شوہر عطا فرما جو میرے دین اور دنیا میں مددگار ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے یہ عمل پورے 40 دن تک مسلسل کیا۔ 39 دن پر ہی ایک رشتہ آیا، اور حیرت کی بات یہ کہ وہ لڑکا اس کے والد کے پرانے جاننے والے کا بیٹا نکلا، جو عرصے سے بیرون ملک تھا اور ابھی وہ وطن لوٹا تھا۔ وہ نہایت نیک، عبادت گزار اور ذمہ دار انسان نکلا۔ بات طے ہوئی، استخارہ بھی بہت اچھا آیا اور 2 مہینے کے اندر نکاح ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مایوس نہیں کرتی، مگر آزمائش میں ڈالتا ضرور ہے۔ جو شخص اللہ کو رات تنہائی میں پکارتا ہے، اللہ اس کی فریاد ضرور سنتا ہے۔ یا ودود اللہ کی محبت اور پیار کا نام ہے، جو محبت، رشتہ، قرب اور دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کی تفصیل دعاؤں اور وظائف کے ساتھ ایک اور اہم ضروریات باقاعدگی سے اس پر عمل کر سکیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ اگر آپ کو بندش یا حسد کا شک ہے تو اس وظیفے کے لیے بھی خصوصی روحانی تشخیص اور وظائف موجود ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، مزید محبت، پسند کے رشتے، استخارے کے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں تو میں آپ کو بالکل اچھے انداز میں سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔